بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی محمد المصطفیٰ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء انہم سفینۃ النجاة ومصباح الہدی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم مختلف عنوانات پر آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کریں، ایک طالب علم کی حیثیت سے، جس سے فکر کا سامان آپ کو بھی ملے اور ہم کو بھی ملے. لیکن احباب کے استفسارات اور خواہشات کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس پر گفتگو کرنا پڑتی ہے. اب ہمارے سامنے ایک گفتگو یہ پہنچائی گئی کہ پاکستان کے ایک نامور عالم دین نے موجودہ زمانے کے وبائی مرض کے بارے میں یہ کنکلوژن پیش کیا، نتیجہ پیش کیا کہ چونکہ لوگ جھوٹ بولنے لگے ہیں، خواتین بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، معصیت کاری بڑھ گئی ہے، اس لیے رب العالمین نے عذاب بھیجا ہے کورونا وائرس کی شکل میں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. میں نہیں سمجھ پاتا کہ آخر علماء کرام جن کا ہم بہت احترام کرتے ہیں کیوں اس گمان میں رہتے ہیں کہ ان کی بات بلا دلیل کے، بغیر برہان کے قبول کر لی جائے. ارشاد ہوا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل تو لاؤ. معصیت کاری کے نتیجے میں، بے حیائی کے نتیجے میں اور بے پردگی کے نتیجے میں رب العالمین سزا دیتا ہے. میرا استفسار اور گزارش فقط اتنی ہے محترم عالم دین سے بھی اور آپ کے ذریعے دوسرے احباب سے بھی، کہ اگر انسان کو اس کے کیے ہوئے گناہ کی سزا دنیا میں مل جاتی، یا بقول مولانا صاحب کے کہ مل جاتی ہے اور مل رہی ہے، تو کیا قیامت میں بھی سزا ملے گی؟ کیا عادل اللہ سے یہ ممکن ہے کہ ایک جرم کی، ایک گناہ کی 2 بار سزائیں دے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. اچھا، سورہ مبارکہ انفال کی آیہ وافی ہدایہ ہے. ارشاد ہوا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. یہ سرکار ختمی مرتبت کا صدقہ ہے کہ عذاب نہیں آئے گا، اللہ عذاب نہیں بھیجتا. اور اگر عذاب اس امر پر ملتا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ حضرات کرونا وائرس کا کیوں شکار ہوئے جو حج و عمرہ و زیارت، معاف کیجیے گا، عمرہ و زیارت، حج کا زمانہ تو یہ نہیں ہے، تو عمرہ و زیارت کے سفر سے واپس ہوئے، کورونا وائرس کے وہ بھی شکار ہو گئے. تبلیغی جماعت کے اراکین بھی کورونا وائرس کے حملے سے نہ بچ سکے. وہ تو پردہ بھی کرتے، نیک کام کر کے آ رہے تھے. پہلا اصول، سرکار ختمی مرتبت کی بعثت کے بعد آپ کی نبوت قیامت تک جاری ہے، عذاب نہیں آئے گا. یہ میرا ایمان ہے
اور ہر مسلمان کا جو قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے یہ ایمان ہونا چاہیے۔ دیکھو ایک بات عرض کروں، رب العالمین کے عذاب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف مجرم پر آتا ہے، نیکوکار پر نہیں آتا۔ مثالیں تو میں بہت سی دے سکتا ہوں، قرآن مجید سے بھی دے سکتا ہوں، تاریخ سے بھی دے سکتا ہوں۔ سورہ فیل تو ہر مسلمان واقف ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو کیا ہوا تھا؟ ابابیل یعنی جو پرندے اپنی منقار میں، اپنی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر لائے، اور وہ لوگ جو ڈھانے آئے تھے ان کے سر پہ گرتا تھا اور ان کو برباد بھسم بھوسا بنا کر اس نے چھوڑ دیا۔ باقی لوگوں پر آیا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عذاب کی پہچان نہیں ہے آپ کو، آپ نہیں واقف ہیں کہ رب العالمین کا عدل و انصاف کیسے قائم ہوتا ہے۔ وہ بندوں پر مہربان ہے، مہلت دیتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ہود ہے اور اس کی آیت کا نشان ہے 58۔ آپ جانتے ہیں کہ جو سابقہ اقوام تھی، انبیاء تھے، ان کو ان کی امتوں نے ستایا، عذاب آیا، لیکن جب عذاب آیا حضرت ہود کا ذکر کرتا ہے قرآن، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ عذاب نے ان کو برباد کیا جو تکذیب کر رہے تھے، لیکن جو ایمان لے آئے تھے، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہم نے اپنی رحمت سے ان کو بچا دیا۔ ایک اور آیت دیکھیے، یہ قوم صالح کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ بھی سورہ مبارکہ ہود کی 66ویں آیت ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہم نے صالح اور اس پر ایمان لانے والوں کو نجات دی اور اس عذاب سے ان کو محفوظ رکھا۔ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ اس رسوائی سے جو عذاب میں دوسرے لوگ مبتلا ہوئے، یہ مبتلا نہیں ہوئے۔ یہ رب العالمین کی سنت ہے بھائی۔ ہم اس وقت تو ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی، تو پھر کسی وقت یہ عرض کروں گا کہ اس کو جو لوگ آزمائش کہتے ہیں وہ کس غلط فہمی کا شکار ہیں اور آزمائش کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک عام رواج ہو گیا ہے، یوں کہیے فیشن بن گیا ہے کہ تکلیف ہوئی یہ عذاب ہے۔ اللہ کے انبیاء بھی تو بیماری میں مبتلا ہوئے، حضرت ایوب علیہ السلام، پڑھو قرآن۔ یہ آپ کے لیے چیلنج ہوتا ہے۔ مولانا صاحب اگر ڈرانے اور جہنم میں بھیجنے کا فریضہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ تنبیہ کہہ سکتے ہیں، تنبیہ کہہ دیجئے، وارننگ کہہ دیجئے۔ آپ نے عذاب اس رحمان و رحیم پروردگار کی طرف۔ عزیزو، جب گرمی بڑھ جاتی ہے نا ان علاقوں میں، ان شہروں میں جہاں مسلمان رہتے ہیں، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں تو وہ ان کو یہی بتلاتا ہے کہ یہ تمہارے گناہوں کا عذاب ہے۔ جیکب آباد میں گرمی، سکھر میں گرمی، خیر پور میں گرمی، تو بیچارے ان پر جو ہے ان کے گناہوں کا عذاب ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں سارے صاحبان ایمان ہیں، ٹورنٹو میں سارے صاحبان ایمان ہیں کہ وہاں گرمی نہیں پڑتی۔ حاکم بدان مکہ معظمہ اتنا گرم شہر ہے، وہاں تو اللہ کا گھر ہے، حاجی جمع ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ
گناہوں کی سزا نہیں ہوتی، عذاب نہیں ہوتا، یہ چیلنج ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، تحریک ہوتی ہے انسانی عقل کو مہمیز کرنے کی، انسانی عقل کو تحریک دینے کی، اور یہی ہوا۔ آپ کے یہاں یہ ہوا تو آپ نے عذاب کہہ دیا اور پھر بیٹھ گئے۔ ویسٹ میں ہوا، انہوں نے جناب عقل کو استعمال کیا، ایئر کنڈیشنر ایجاد کر لیا، ریفریجریٹر ایجاد کر لیا۔ اس عقل کی بنیاد پر تم کو انسان بنایا گیا ہے، تبھی تمہاری تخلیق پر فخر بھی کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم سے خلق کیا۔ کرمنا بنی آدم، بنو آدم کو ہم نے بزرگی دی ہے۔ وحملناہم فی البر والبحر۔ تو جناب مروزہ یہ ہے، عذاب یا سزا رب العالمین کی طرف سے کسی عمل کی، اس کے لیے یوم الدین ہے، روز عدل ہے، روز محشر ہے، وہی ہے حساب کا دن، دنیا عمل کا دن ہے۔ اور سرکار ختم مرتبت عالمین کے لیے رحمت ہے، لہذا سرکار ختم مرتبت کی بعثت کے بعد قرآن مجید نے اعلان کر دیا عذاب نہیں آئے گا۔ اب یہ منحصر ہے کہ آپ عقل کو استعمال کرتے ہوئے آفات و امراض کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں، یا حقوق کے نعرے لگانے اور دوسروں کو عذاب سے ڈرانے، کافر قرار دینے، غدار بنا دینے اور جہنم میں بھیجنے کے عمل کو جاری رکھتے ہیں۔ للہ ماہ مبارک رمضان کی ساعتوں میں اگر صرف اسی ایک عادت سے چھٹکارا حاصل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حسنات کی طرف، نیکیوں کی طرف، خیر کی طرف ایک قدم ہوگا۔ آپ کوشش کیجئے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔